اس حد تک آگے جانے کے لیے کتنے کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور کیسے کیسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. کیپ واچنگ می، یا جنات کیسے آپ کے پاس ملتے ہیں آپ کو، اور ایسے بہت سارے علم، کالا جادو سے لے کے جنات سے لے کے جو آپ کی ذاتیں ہیں. آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں وظائف بتاتی ہوں ریسرچ کر کے، یا جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے ایک مخصوص سا، لیکن ایسے کئی مسائل ہیں جو آپا ماشاء اللہ. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد. آج میں اپنی ایک بہت ہی پیاری ہستی جو میری مینٹور بھی ہیں، میری رہنما بھی ہیں، میری بڑی بہن بھی ہیں، میری ماں جیسی بڑی بہن ہے جو انتہائی پیار اور شفقت کرتی ہیں اور بہت بزرگ ہستی ہیں، ان سے ملنے آئی ہوں. تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو ملوا بھی دوں. کئی بار میں نے ان کا نام لیا، ذکر کیا. تو السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے؟ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. نرگس آپا، سیدہ نرگس. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. یہ میری بڑی پیاری سی کیوٹ گپو بیٹی. باقی ملاقات ہم اندر جا کے آپ سے کرواتے ہیں آجائیں. انشاءاللہ. بسم اللہ. جی ناظرین، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو آج یہاں لے کے آئی ہوں نرگس آپا کے پاس. میری بہت ہی پیاری برگزیدہ اور صاحب علم ہستی ہیں. میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور عقیدت کرتی ہوں، اور ان سے میری ملاقات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے، اور مجھ پہ کیسے آشکارا ہوا ان کی اس روحانی طاقتوں کا مجھے اس ٹائم بالکل پتہ نہیں تھا. کیونکہ یہ ان کی بیٹی ماشاء اللہ ہمارے پی ٹی آئی آفس آئے ممبرشپ کے لیے، اور اور کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کام، عمران خان صاحب جیسے فلاحی کام کرتے ہیں تو آپا ان کی بڑے دل سے رسپیکٹ کرتی ہیں. تو میں اس ٹائم پریزیڈنٹ تھی کہ جنرل سیکرٹری تھی. بہرحال ممبرشپ تو ہو گئی، بیٹھے ہم نے چائے وغیرہ پیتے ہوئے گفتگو کر رہے. تو مجھے آپا نے نا ایک دم کہا، ابھی میرا ان سے کوئی روحانی تعارف نہیں تھا، انہوں نے اپنے بارے میں یہ کیا ہستی ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی کیا ماشاءاللہ مذہبی مقام ہے، اس کے حوالے سے مجھے ابھی کچھ نہیں پتہ تھا. لیکن ان کی شخصیت میں بہت ہی کوئی عجیب سا ایک وارم اور ایک بڑی مجھے اٹریکشن سی فیل ہوئی. آپا میرے پاس بیٹھتے بیٹھتے نارمل باتیں کرتے کرتے ہم ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں، پارٹی کی. تو آپا نے مجھے ایک دم کہا کہ بیٹا اپنے ہسبینڈ کا طرف ذرا دھیان کرو، اس کی طبیعت نہیں مجھے ٹھیک لگ رہی، اس کو کچھ کوئی تکلیف کا اٹیک اس طرح ہونے والا ہے فیوچر میں، نیئر فیوچر، اس کی طبیعت کا ذرا خیال کرو. اچھا، میرے ہسبینڈ ان دنوں دبئی تھے، تو آپا نے اس طرح کہا کہ وہ جیسے ملک سے باہر ہیں. اب میں نے ابھی کچھ نہیں بتایا ہوا تھا، تو میں ایک دم حیران ہوئی، کیونکہ اسی رات ایک رات پہلے میں نے کچھ ایسا خواب بھی دیکھا تھا. تو میں اس کو لے کے پریشان تھی، لیکن آپا کے پاس جیسی بیٹھی انہوں نے مجھے خود ہی کہہ دیا. میں نے پھر سہیل سے بات کی اپنے میاں سے کہ آپ طبیعت ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ایسا کچھ سمٹم تو نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن اس ملاقات کے بعد آپا نے یہ جب کہا تھا تو میں نے ان سے کہا اپنی طبیعت کو اگنور نہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیں. تیسرے دن ان کو ایسا اچانک ایک ڈیزیز نے اٹیک کیا کہ وہ بہت شدید بیمار ہو گئے، بہت کرٹیکل ہو گئے. مجھے جانا پڑا اور اللہ نے پھر ان کو صحت یابی دی. لیکن مجھے جب پھر میں نے آپا کے بارے میں جانا، پھر میں نے آپا سے ان کے حوالے سے جاننا شروع کیا ان کے بارے میں. پھر ان سے میرا تعلق محبت کا جو شروع ہوا، آج پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، اور وہ تعلق الحمدللہ آج تک قائم ہے. کوئی مسئلہ مسائل ایسا ہو جو آپ لوگوں، اور میں آج ملنے کیوں آئی ہوں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے کئی ہمیں مسئلے بتاتے ہیں. آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں وظائف بتاتی ہوں ریسرچ کر کے، یا جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے ایک مخصوص سا، لیکن ایسے کئی مسائل ہیں جو آپا ماشاءاللہ اپنے علم کی بدولت آپ کو بہت بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں، اچھا بتا سکتی ہیں.
تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے آپ سے ایک تفصیلی ملاقات آپس سے بھی کروا دوں، اور یہ سلسلہ صرف یہیں ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ چلتا رہے گا، میرے ساتھ رہیے گا. شکریہ. اور اس میں پھر بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. خیر وہ ہے یہ تو میرا ویلاگ تھا جو میں آپ سے شیئر کر رہی تھی اور بتا رہی تھی آپ کو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں. اب بہت سے سوال ہیں آپ کے ذہن میں، غیب کا علم کیا ہوتا ہے، جنات کیسے آپ کے پاس ملتے ہیں آپ کو، اور ایسے بہت سارے علم، کالا جادو سے لے کے جنات سے لے کے جو آپ کی زندگیوں میں ہلچل ہوتی ہے، جو آپ کو ایک ایسے انسان کی ضرورت پڑتی ہے جس کا علم اور جس کی عبادت اس عبادت کی اس معراج تک پہنچنے کے لیے، اس حد تک آگے جانے کے لیے کتنی کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور کیسے کیسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. کیپ واچنگ می، یہ آپ بہت جلد میرے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے.